بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑا، میں نے کہا کہ میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں ہے، یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے۔ اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ شیخ ابن الجلا مشہور بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اور ان کو نہلانے کے لیے تخت پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے، نہلانے والے چھوڑ کر چل دیے، کسی کو ہمت ان کو نہلانے کی نہ پڑتی تھی۔ ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے، انہوں نے غسل دیا۔ غرض صاحب روز نے بہت سے واقعات ان برمٹوں کے لکھنے کے ایسے لکھے ہیں جن سے ان کا مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد نہایت بشاش ہونا، ہنسنا، مذاق کرنا، لطف اڑانا معلوم ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کلام کرنے کے بعض واقعات حافظ ابن عبد البر نے استیاب میں بھی ذکر کیے ہیں۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا، اور اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کرام سے بھی نقل کیا ہے۔ غزوہ موتہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانے لگے تو لوگوں نے ان جانے والوں کو خیر و سلامتی کے ساتھ واپسی کی دعائیں دینی شروع کر دی۔ اس پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 3 شعر پڑھے، جن کا مطلب معنی یہ ہے کہ میں تو واپسی کی بجائے یہ تمنا کرتا ہوں کہ رب کریم میری مغفرت فرما دے، اور اس کے ساتھ ہی ایک تلوار سر پر ایسی لگے جو سر کے 2 ٹکڑے کر دے، یا کوئی برچہ ایسا مجھ میں گھسے جو انتڑیا اور جگہ چیرتا چلا جائے۔ جب میدان جنگ میں حضرات پہنچے تو ان حضرات کی جمعیت 3000 کی تھی، اور وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمنوں کی جماعت 2 لاکھ ہے۔ اس بنا پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ مشہور ہوا کہ اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت کی اطلاع دی جائے، اس کے بعد بھی اگر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو تو لڑائی کو شروع کی جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کو معلوم ہوا کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے تو وہ آئے اور کہنے لگے، تم لوگ بھی عجیب ہو، جس چیز کی تمنا میں نکلے تھے اس کے بارے میں مشورہ کر رہے ہو، تم تو محض شہادت کی طلب میں نکلے ہو۔ ہم نے کبھی بھی سامان اور قوت اور تعداد کے بھروسہ پر جنگ نہیں کی، ہم نے ہمیشہ صرف مذہب اسلام کی قوت پر جنگ کی ہے۔ اٹھو اور میدان میں چلو، 2 حال سے خالی نہیں، یا غلبہ اور فتح یا شہادت، اور ہمارے لیے دونوں چیزیں اعزاز ہی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر سب کے سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تھا، اور ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور وہ بھی شہید ہو جائے تو اس وقت مسلمان مشورہ سے جس کو چاہے امیر بنا لے۔ چنانچہ میدان میں جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو آواز دی، اے لشکر کے کنارہ پر تھے، گوشت کا ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں تھا، 3 دن سے کچھ بھی چکھنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ تو دنیا ہی میں مشغول ہو رہا ہے، کھانے میں لگ گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس ٹکڑے کو پہن کر جنڈا ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے، کسی نے وار کیا تو ہاتھ کی انگلی کٹ گئی۔ اس پر انہوں نے 3 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ تو محض انگلی تھی جو خون آلود ہو گئی، اس کے سوا اور کیا ہوا، اور یہ بھی اللہ ہی کے راستے میں ہوا جو خود بہت اونچی دولت ہے۔ اے نفس، اس بات کو سمجھ لے کہ اگر تو شہید نہ ہوگا تو ویسے مرے گا، مرنا تو بہرحال ہے ہی۔ دیکھ، جس چیز کی تو تمنا کر رہا تھا یعنی شہادت کی، وہ سامنے آ گئی۔ اگر تو اپنے پہلے 2 ساتھی حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سا کارنامہ کرے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا، اور اگر تو نے اپنا قدم ان سے پیچھے ہٹایا تو بدبخت ہوگا۔ اس کے بعد اپنے دل سے کہا کہ تجھے اس وقت کیا خیال ہو سکتا ہے؟ اگر بیوی کا خیال آ سکتا ہے تو اس کو 3 طلاق،
اگر غلاموں کا خیال آ سکتا ہے تو وہ سب آزاد، اگر اپنا باغ یاد آ سکتا ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اے نفس، کیا تو جنت کو پسند نہیں کرتا؟ خدا کی قسم تو اس کی طرف چل کر رہے گا، خوشی سے چل یا زبردستی۔ تو نے بہت زمانہ اطمینان کا گزار لیا ہے، اب کیا سوچتا ہے؟ اپنی حقیقت کو تو سوچ، تو نطفہ کا ایک قطرہ تھا۔ غرض اس سوچ کے بعد حضرت ابن رواحہ بڑے اور شہید ہو گئے۔ سبحان